اپنے چہرے سے جو ظاہر ہے چھپائیں کیسے، تیری مرضی کے مطابق نظر آئیں کیسے۔ گھر سجانے کا تصور تو بہت بات کی بات، پہلے یہ طے ہو کہ اس گھر کو بچائیں کیسے۔ لاکھوں تلواریں پڑی آتی ہیں گردن کی طرف، سر جھکانے نہیں آتا تو جھکائیں کیسے۔ کہہ کہا آنکھ کا برتاؤ بدل دیتا ہے، ہنسنے والے تجھے آنسو نظر آئیں تو آئیں کیسے۔ پھول سے رنگ جدا ہونا کوئی کھیل نہیں، اپنی مٹی سے کوئی کہے چھوڑ کے جائیں کیسے۔ یہ فلسطین کے جو حالات ہیں اس پہ میں نے یہ چند اشعار کہے۔ میرا خیال ہے کہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب ہم فلسطین کی صورتحال پہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں۔ 27ویں رمضان جیسی مبارک رات پہ جو کچھ فلسطین میں ہوا، میرا خیال ہے وہ کوئی الفاظ ہی نہیں ملتے جس کے لیے ہم مذمت کریں۔ ہماری 57 سٹیٹس ہیں، مسلم سٹیٹس، اور یہ ایک چھوٹا سا اسرائیل، ایک چھوٹا سا، میں تو کہتی ہوں جتنا آپ کا ایک خطہ مستونگ ہوگا اتنا میں اس کو کہوں گی کہ اس کی یہ حیثیت ہے، لیکن کیا وہ اتنا حاوی ہو گیا ہے کہ ہم 57 سٹیٹس مل کر اس کو کوئی منہ توڑ جواب نہیں دے سکتے؟ جو ظلم وہاں کے بچوں پہ، عورتوں پہ اور مردوں پہ ہو رہا ہے اس وقت، اور جنگ کے بھی چند اصول ہوتے ہیں، وہ اصولوں کو بالکل روند کر اور جو ظلم ان کے ساتھ ہو رہا ہے، تو یو این تو میرا خیال ایک ٹوپی ڈرامہ ہے جو کبھی مسلمانوں کی کسی بھی چیز کو نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے گونگے بہرے ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کشمیر کا ایشو تھا یا اب فلسطین کا ایشو ہے۔ 1.80 ارب مسلمان ہیں پوری دنیا میں، اور 5 کروڑ ٹوٹل آپ کے اسرائیلی ہیں۔ تو ایسی کیا حالات ہیں جو آج مسلمان اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ وہ اتنے تھوڑی سی تعداد کے کافروں سے ڈر کر ایک سائیڈ ہو گئے۔ صرف بات یہی ہے کہ ہم سب کو یکجہتی کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے، آپس میں مل کر ان کو ایک بہت منہ توڑ جواب کی ضرورت ہے۔ کیا اب ہمارے بازو میں اتنا دم نہیں کہ ہم کافروں کو جھکا سکیں، ان کو ان کی اصل اوقات دکھا سکیں؟ میں ٹی وی پہ دیکھ رہی تھی کل کہ ان کے یوتھ کے لڑکوں نے کچھ کارڈز اٹھائے ہوئے تھے، پلے کارڈز، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ خیبر واز the last فتح آف the مسلمز۔ تو وہ فتح تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس میں حصہ لیا، اور اس میں جب حضرت علی کے ہاتھ سے ڈھال گر گئی تو حضرت محمد نے وہ دروازہ جو خیبر کا تھا اس کو ڈھال بنا کے جنگ کے دوران پکڑا، اور اس میں ان کو فتح نصیب ہوئی۔ اس کے بعد 40 افراد مل کر بھی وہ دروازہ نہیں اٹھا سکے، وہ اتنا وزنی دروازہ تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ہماری اتنی قوت تھی کہ ہم اتنے ہیوی دروازے کو بھی ہمارے نبی نے اٹھا لیا، اور آج جب ہم 21 سینچری میں ہیں، سوشل میڈیا کی دور میں ہیں، تو آج ہم لوگ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، آج ہم ان کو کسی طرح کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں۔ وہ آج ہمیں چیلنج کر رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں یہ زخم ہمیشہ سے تھا کہ مسلمانوں نے ہمیں شکست دی تھی خیبر میں۔ اور آپ یہ دیکھیں، ایک اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی نوبل ایوارڈز ملتے ہیں وہ سارے اسرائیلیوں کو ملتے ہیں۔ ٹوٹل 3 مسلمانوں کو دنیا میں ملے۔ یہاں جا کر افسوس ہوتا ہے کہ کس طرح کی گیم کھیلی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو کس طرح ختم کیا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ سرزمین ہمارے لیے اور اہم کیوں ہے، کیونکہ یہاں پر ہمارے بہت سارے پیغمبر آئے، جن میں میں چند کے نام لوں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، حضرت داؤد، حضرت یونس، یہ تمام پیغمبر جو تھے اس سرزمین پہ آئے تھے، اور یہ وہ سرزمین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بہت پسند کیا، اور اس کے لیے ہمیشہ خیر و برکت کی بات کی گئی۔ اور مکہ اور مدینہ کے بعد اگر کسی بھی سرزمین کو اہمیت دی گئی ہے تو وہ یہ سرزمین ہے جہاں مسجد اقصیٰ ہے۔ تو ہمارے تو دیکھا جائے ہر مسلمان کے سینٹیمنٹس جو ہیں اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی یہاں پر جتنے بھی لوگ اس ہال میں بیٹھے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس واقعے سے خوش ہوگا۔ ہر بندہ اپنے دل ہی دل میں بہت ہی اداس اور تکلیف محسوس کر رہا ہے، یہاں تک کہ ہمیں عید تک کا پتہ نہیں چلا کہ عید کیا تھی، کیونکہ جہاں ہم وہ چیزیں جو ٹی وی پہ، سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے تھے، وہ ہمیں یہ محسوس ہو رہا تھا ہمارے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور جب تک ہم سب وہ جذبہ دوبارہ زندہ نہیں کریں گے جو ہمارے مدینہ میں جذبہ تھا جب مکہ فتح ہوا، وہ جذبہ اگر ہمارا دوبارہ زندہ نہیں ہوا
تو آپ کو میں بتا دوں آج اس ہال میں کہ خدا کی قسم ایک ایک کر کے ہم تمام مسلم ممالک ایک کے بعد ایک ان کا ٹارگٹ بنتے جائیں گے اور اس کے بعد مسلمانوں کا یہ نام و نشان مٹا دیں گے. تو اس فورم سے اس سے میری یہی گزارش ہے کہ میری آواز جہاں تک جاتی ہے اور جس کونے تک جاتی ہے تو ہم مسلمانوں کو یکجہتی کی ضرورت ہے, آنکھیں دکھانے کی ضرورت ہے. اگر آج بھی 2-4 کنٹریز کھڑی ہو جائیں کہ اگر یہ گولہ باری اور بمباری بند نہیں کی گئی تو ہم آپ پہ اٹیک کریں گے, میں تو کہتی ہوں وہ راتوں رات بند کریں گے. تو میری طرف سے یہ پرزور اپیل ہے کہ جتنے بھی مسلم اسٹیٹس ہیں 57 اسٹیٹس, اسپیشلی عرب اسٹیٹس, they have to open their eyes. یہ ہولو کاسٹ نہیں ہے تو کیا ہے جو یہ بات کرتے تھے کہ ہمارے سامنے ہولو کاسٹ کی بات نہ کریں, یہ وہی ہے. آپ بھی تو وہی کر رہے ہیں, آپ تو جہاں پر انسانوں کی آبادی ہے وہاں پر بمباری کر رہے ہیں. تو آپ کے اوپر کوئی لاگو نہیں ہوتا کہ جنگ بندی کا, بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اپنے حق کے لیے صحیح لڑ رہے ہیں. تو اس پہ میں کہتی ہوں ہم سب کو اگر دھرنوں میں نکلنا پڑے, روڈوں پہ نکلنا پڑے, تو میرا خیال ہے میں سب سے آگے ہوں گی. شکریہ میڈم.